السلام علیکم ویور، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ شاد و آباد رکھے۔ ویور، آج کی ویڈیو میں اپنے ویورز کا ایک گلہ دور کروں گا، اور اس ویڈیو کو آپ ذرا غور سے دیکھیں اور سمجھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسی ادویات کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو اپنے اس عمل کے لیے، یعنی سپرم کے مقدار یعنی کاؤنٹ کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے، لیکن وہ بات ہونی چاہیے جو کسی نے میرے کومنٹ میں یہ بات پوچھی تھی کہ ڈاکٹر صاحب میرا LH FSH ٹیسٹوسٹیرون بھی ٹھیک ہے، ایوریج ہے، کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا الٹراساؤنڈ بھی صاف ہے، نہ مجھے ویریکوسل ہے، نہ ہائیڈروسل ہے، نہ مجھے ایپیڈائیڈائمل سسٹ ہے، نہ میرے خصیوں کا سائز چھوٹا ہے، نہ میرے خصیوں میں کوئی اور مسئلہ ہے، یعنی میری رپورٹس اوکے ہیں، ٹھیک ہیں۔ لیکن کیس ہسٹری میں وہ ایک پوائنٹ بتاتے ہیں جس کو ہم لے کر اس کا علاج شروع کرتے ہیں، اور جسٹ ایک سائیکل میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سپرم کا فل سائیکل 72 سے 74 دن کا ہوتا ہے، یعنی جب ہم نے ان کو 72 سے 74 دن کی ادویات دیں تو اس سے کیا رزلٹ آئے، ٹھیک ہے۔ میں آج اس میں ویڈیو میں آپ کو وہ ٹیکنیک بھی بتاؤں گا، وہ فوڈ ٹپ بھی بتاؤں گا جس کو ہم نے ان ادویات کے ساتھ استعمال کروایا، اور الحمدللہ رزلٹ جو تھا وہ آپ سکرین پر دیکھیں گے کہ اس کا کاؤنٹ کس تیزی سے بڑھا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو میں ساتھ رہیے اور علامات اور باتوں کو سمجھیے، ایسا نہ کریں کہ آپ کو ویریکوسل کا، ہائیڈروسل کا کوئی اور ایشو ہے آپ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دوائیں لیں اور کاؤنٹ بڑھائیں۔ یہ صرف اولیگوسپرمیا، یعنی جو ایکیوٹ ایلیگوسپرمیا ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ادویات ہم نے یوز کی اور ایک فوڈ یوز کیا، اور پیشنٹ کی جو ہسٹری لی اس میں ایک ایسی علامت آئی کہ جس کو ہم نے مد نظر رکھا، اور اس ہومیوپیتھک دوائی کی ہم نے صرف ایک ڈوز دی۔ اس پر بات کریں گے ویورز، لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ ایسی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ ویورز، یہ جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ میرے اپنے کلینک کا کیس تھا، اور وہ میرے پاس آیا کہ ڈاکٹر صاحب میرا الٹراساؤنڈ بھی نارمل ہے، میرے ہارمون لیول بھی ٹھیک ہے، اور پھر بھی میرا اولیگوسپرمیا کا مسئلہ بن گیا، یعنی میرا کاؤنٹ کم ہے، موٹیلٹی ٹھیک ہے، مورفولوجی ٹھیک ہے، لیکن کاؤنٹ کم ہے، پس سیل نہیں ہے۔ تو ہم نے جب کیس ٹیکنگ سٹارٹ کی، اول تو اس کا میازم ہم نے معلوم کیا، تو اس کا میازم جو آ رہا تھا اس اسپیسیفک پیشنٹ کا، وہ سائیکوسس کا آ رہا تھا، تو ہم نے اس کو اینٹی سائیکوسس کی میڈیسن دی 3 دن کے وقفے سے۔ اس کے بعد اس کی جو پرائمری کازیشن آ رہی تھی، یعنی پہلی کازیشن آ رہی تھی، اس مرد نے اپنے نوجوانی میں کثرت مشزنی سے کام لیا تھا، یعنی دن میں 8 10 بار وہ کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ جب تک سپرم ہوتے تھے میں مشزنی کرتا رہتا تھا، جب سپرم ہی ختم ہو جاتے تھے، یعنی کچھ نکل نہیں رہا ہے، تب جا کر میں پھر دوسرے دن پر اس کام کو شروع کر دیا، اور میں سال ہر سال اس کبھی حرکت میں پڑا رہا۔ تو اس پیشنٹ کو اس علامات پر کہ مشزنی کی وجہ سے اس کا سپرم کاؤنٹ کم ہوا تھا، دوسری دوائی جو ہم نے دی وہ ہم نے اس کو دی اسٹیفیسائگیریا 1M، اور اس کی خوراک ہم نے کیسے دی؟ صبح ناشتے سے پہلے اس کو 3 گولیاں بنا کر دی، ایک گولی چوسنے کے لیے دی، 5 منٹ کے بعد دوسری، 5 منٹ کے بعد تیسری، 1 گھنٹے کے بعد ناشتہ، اور اس دن اس نے کوئی دوائی نہیں لی تھی۔ یہ ہو گئی 2 دوائیں۔ تیسری دوائی ہم نے اس پیشنٹ کو کون سی دی؟ تیسری دوائی اس پیشنٹ کو ہم نے اس کو پلین ڈامیانا دیا، جرمنی کا پلین ڈامیانا مدر ٹینچر۔ کیوں پلین سے؟ میرا مقصد ہے کہ کوئی کمبینیشن ہم نے اس کو بنا کر نہیں دی ایم ٹی کی، صرف ڈامیانا دیا، اور ڈامیانا کی ڈوز ہم نے اس پیشنٹ کو کیا دی؟ وہ یہ تھی کہ 5 قطرے صبح، 5 دوپہر، 5 شام،
ہر کھانے سے 2 گھنٹے بعد 1 گلاس نیم گرم پانی۔ اب چلتے ہیں، ہم نے اس کے لیے فوڈ ٹپ کون سی سلیکٹ کی کہ یہ فوڈ میں کیا چیز لے جس کی وجہ سے اس کا کاؤنٹ ان ادویات کے ساتھ جلد از جلد بڑھ جائے۔ تو فوڈ میں ہم نے اس مریض کو رات کو ایک ملک شیک کے بارے میں بتایا کہ آپ نے 1 گلاس خالص دودھ، اس میں 2 کیلے آپ لوگوں نے ڈالنے ہیں، اس میں 4 عدد بادام ڈالنے ہیں، 1 عدد اخروٹ ڈالنا ہے، چھوٹا سا چمچ کشمش کا ڈالنا ہے، اور کشمش بھی سبز والی کشمش آپ لوگوں نے ڈالنی ہے، 3 سے 4 پیسز کاجو اس میں ڈالنے ہیں، اس کو بلینڈ کر دیں، اس کا جوس بنا دیں۔ جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس میں 1 بڑا چمچ چھوٹی مکی کا شہد ملا لیں۔ یہ کھانے سے 3 گھنٹے کے بعد رات کو پیا کریں، اور ساتھ میں یہ ادویات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیونکہ وہ بعض تو میں ازمیٹک بھی 1 بار استعمال ہو گئی، جو پرائمری کازیشن تھا اس کی دوائی بھی صرف اسی دن 3 خوراک لینی ہے، ڈیلی نہیں لینی، ٹھیک ہے؟ اور ڈامیانہ اس نے ڈیلی بنیادوں پر 72 سے 74 دن لیا، اور پھر جب اس نے رپورٹ کرایا تو وہ یہ آپ کے اسکرین کے سامنے ہے، اور کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے کنسیو بھی کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹپس آپ یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھک کا علاج اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مکمل رپورٹس ہوں، آپ کے پاس جو ہسٹری ہے بتانے کے لائق، وہ اپنے ڈاکٹر سے نہ چھپائیں۔ اسپیشلی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اگر آپ ہسٹری چھپائیں گے، اپنی کوئی حرکات چھپائیں گے جس پر آپ کو شرمندگی ہو، تو آپ کا کیس کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بڑا سمپل سا کیس تھا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا، اور کوئی بھی ایسا بندہ ہو وہ اپنے معالج کے مشورے سے ہی کسی بھی دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو، میری ایک ویڈیو تھی اور وہ بہت گئی، مطلب ہزاروں میں اس کے ویوز تھے، اور اس میں لوگ بیچارے کہہ رہے تھے کہ آرنیکا سے سپرم بنتے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، آرنیکا سے سپرم، اس ویڈیو میں بھی میں نے کہا ہے، لیکن بعض لوگ بیچارے اس پوائنٹ کو سکپ کر جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کہا ہوگا ڈاکٹر نے کہ نہیں۔ لیکن آپ ویڈیو کو غور سے، اس ویڈیو کی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کو پھر دوبارہ دیکھ لیں، پھر دیکھ لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہومیوپیتھک ادویات اگر وجوہات کے بغیر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک سے تو ہمیں رزلٹ آتا ہی نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک سے رزلٹ آتا ہے اگر میازم آپ کو 100% معلوم ہو، کازیشن آپ کو 100% معلوم ہو، سیکنڈری کازیشن آپ کو معلوم ہو، تو ہومیوپیتھک ادویات تیر بہدف رزلٹ رکھتی ہیں، اور یہ ہمارا 27 سالہ تجربہ ہے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔